محبت آپ کہیں گے ہمیں حضور سے محبت تو ہے، محبت کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باوضو منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے آپ سے محبت مانگی ہے. یہ کاش یہ جملہ اگر مجھے سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، ہم رات سو نہ سکیں. یقین جانو حضور نے محبت مانگی ہے، طلب کی ہے. مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنی ہر چیز سے، مال و دولت سے، کاروبار سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. میں نے کس جملے کی وجہ سے کہا کہ میں آپ رات کو سو نہ سکے؟ وہ جملہ سنیے. یا رسول اللہ اگر نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں، اپنے بزنس سے، کاروبار سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر آپ سے محبت نہ کر سکوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر نہ کر سکوں تو حضور فتویٰ دے رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو مومن نہیں ہے. کسی اور پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں. ہر بندہ اپنے گریبان میں چھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں. حضور کے اس فرمان کے مطابق میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا، پھر تم مومن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے جلال پور والو، اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات. اگر آقا یہ فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنے اپنے پیاروں سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی. آقا نے یہ کیوں فرمایا اس سب سے زیادہ کرو؟ اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ کھولوں آپ کے سامنے. اسے اپنائیں گے یا یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جی اپنائیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ دھیان رکھیے گا، یہ کتنی زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، اس کے بعد تو اولاد بھی آئے گی. قاری صاحب کے پاس کے دعا کریں اللہ بابا جی کو سنبھال لیں. کتنی زندگی ہے، آقا کا سامنا ہونا ہے. اس زندگی اچھا یہ تو اختتام پر چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہونی. وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے کہاں نکلیں گے آگے؟ وہاں سے کیا راستہ ہوگا؟ یہ مت سمجھیے کہ ہم فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے. میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں، انسان فانی نہیں ہے. اعلان کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ فلاں کا انتقال ہو گیا. جیسے آپ کچہریوں میں جا کے کہتے ہیں زمین کا انتقال ہو گیا. زمین ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے نام تھی، اب اس کے نام منتقل ہو گئی. آپ کا انتقال ہونا ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، ختم نہیں ہونا. اور اگر ایمان نہ ہوا تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو ایسی محبت میرے ساتھ نہ کرے. اب اس محبت میں کھولنے لگا ہوں، اجازت ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. توجہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرو. آقا فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی تیری زندگی میں خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو صلح کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کبھی کسی سے دوستی کرے گا، کبھی کسی سے دشمنی کرے گا. ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں نا یہ موقع. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم،
موقع پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی ملا کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے بیوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے ملا کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں مت سمجھنا حکم برابر ہے، حکم برابر نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب کسی بات پر، کسی موقع پر، کسی پوائنٹ پر، کسی پہلو پر میرا حکم آ جائے، پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔